اگر کسی نے اس پہ خوشی اس انداز میں نہیں کی لیکن نبی کی تعلیمات پہ چلا تو کامیاب ہے۔ میں نے صبح بھی مثال دی جمعے میں کہ دیکھیں ابو لہب نبی کی پیدائش جب ہوئی اس نے مکے میں چراغاں کیا اور اس نے باندی کو آزاد کیا۔ اب اس نے یہ کام کیا، اور صحابہ نے جب نبی نے دین کی بات کلمے کی بات اعلان کیا تو صحابہ نے ربیع الاول میں یہ کام نہیں کیے۔ ابو لہب کامیاب ہوا یا صحابہ کامیاب ہوئے؟ کیوں کہ ابو لہب خوش تو ہوا، لیکن جب نبی نے مکہ کی چوٹی پر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو ابو لہب نے مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ تو اب جب مقصد ولادت کی بات آئی اور مخالفت خوشی کرنے والے نے کی تو وہ کامیاب نہیں، اور جنہوں نے پیش خوشی کی نہیں لیکن جب نبی نے اعلان نبوت کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور یہ نبی کی بات اور تعلیمات پر آئے ہیں تو کامیاب یہ والے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو کہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ تو نہیں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو نہیں دکھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی تو اختیار نہیں کر رہے۔ آج دیکھیں نا، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، دھڑلے سے فتویٰ لگا دیا جاتا ہے جو ربیع الاول میں یہ سب کچھ نہ کرے وہ عاشق نہیں ہے۔ تو بھائی حضرات صحابہ کرام سے تو یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، تو کیا وہ عاشق نہیں تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نہیں تھے؟ اس لیے جو منکرات ہیں ان سے بچا جائے۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں امت کو بتائی ہیں اس پر عمل ہو۔ یہ اصل خوشی ہے جس کا اظہار ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انشاءاللہ العزیز دکھانا ہے۔ کہ ایک آدمی سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے تو بھائی سے حضور کی پیدائش کی خوشی ہے جبھی تو کھا رہا ہے۔ اگر یہ حضور کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوتا تو کہتا بھائی میں نے اپنا طریقہ کرنا یہ نہیں۔ تو اس خوشی کا اظہار ہم نے اس انداز میں جو ہے وہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔